اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 267 ہے، 267، اور ترجمہ ہے معارف القرآن کا۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم، یہاں یہ جو واو ہے نا ولستم کے ساتھ، یہ واو حالیہ ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں ترجمہ ہوا ہے حالانکہ، اور جب حال ہوتا ہے تو ذوالحال بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ سب سے غنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، اس کو کسی کی تعریف کی بھی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، وہ اپنی ذات میں حمید ہے، وہ اپنی ذات میں غنی ہے، غنی حمید ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور عمدہ چیز کو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت کرنا کہ جب کسی کو دو تو ردی چیز دو، ناکارہ بیکار چیز دو، جو سڑ جائے تو وہ دے دو، ٹھیک ہے؟ اس میں سے خرچ نہیں کرو، جو ناکارہ چیز جیسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ویسے اللہ کی راہ میں دینے کو بھی ناپسند کرو۔ تصور کرو کہ اگر تم کو کوئی ناکارہ چیز دے، کوئی گندی چیز، خراب چیز، فضول چیز، یا کم درجے کی چیز، کمتر چیز دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اچھا لگے گا؟ کبھی بھی نہیں اچھا لگے گا۔ تم کتنا منہ بناؤ گے، کتنا برا بھلا کہو گے، کتنی غیبت کرو گے، ضرورت کیا تھی اس کو دینے کی؟ نہیں تھا تو مت دیتا۔ اور یاد رکھو، اور تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتا کہ جو چیزیں بیکار ہو جائیں، خراب ہو جائیں، وہ اللہ کی راہ میں دے دی جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے اور اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کامل ہیں، تو ان کے سوچنے کا مقام ہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو لوگ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے تو وہ اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کامل الاکمل، ایسا بادشاہ جو خوبیوں والا ہے، جو غنی ہے، غنی کریم ہے، غنی حمید ہے، جو تعریف کے لائق ہے، تو اس کی جناب میں جب کوئی چیز دی جائے تو اچھی چیز دی جائے، جس میں کوئی خوبی ہو، جو قابل تعریف، قابل ذکر چیز ہو، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے، اس میں آپ کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، تو طیبات کیا چیز ہیں؟ پاکیزہ کیا چیزیں ہیں؟ طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عمدہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ غریب کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح ہو، آپ کے اپنی ہی اصلاح ہو،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور یہ مقاصد کب حاصل ہوں گے؟ یہ تب ہی یا جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب کہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے۔ اگر ردی چیز، بیکار چیز، فضول چیز خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ ہوگا اور نہ بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوگی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ہو گئیں؟ یعنی آپ کو ملی ہی نہیں، حاصل ہی نہیں ہوئی۔ جو مقصد تھا آپ نے مقصد کو فوت کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے ناکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا؟ اچھے اچھے سیب آپ نے خود کھائے اور جو سیب داغی تھا، جس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، وہ آپ نے اٹھا کر کسی غریب کو دے دیا۔ غریب بیچارہ جو ہے نہ تو اس داغی اور خراب سیب سے آسودہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا بخل اس سے جائے گا۔ ظاہر خراب چیز تو آپ نے پھینکنی ہی تھی، تو آپ کے بخل کی بیماری بھی نہیں گئی۔ اور پھر سڑی ہوئی چیز سے جب آپ اور ہم راضی نہیں ہوتے تو اللہ کیا خواہ ہم سے آپ سے راضی ہوگا سڑی چیز دینے سے؟ بتائیے۔ تو تصور کیجئے، اچھا تازہ تازہ ستھرا ستھرا کھانا مزیدار تو ہم نے کھایا، جب کھانا باسی ہو گیا، سڑ گیا، بیکار ہو گیا، اب ہم نے سمجھا کہ یہ اب ہمارے فائدے کا نہیں ہے، ہمارے بچے اسے نہیں کھائیں گے، ہم خود اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اب آپ نے کہا اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، تو بتائیے کہ آپ نے تو وہ کھانا پھینکنا ہی تھا۔ اب آپ کے نزدیک تو وہ کھانا جو ہے قابل استعمال نہیں تھا، کھانے کے لائق نہیں تھا، آپ نے اسے کسی غریب کو دے دیا۔ تو آپ کے بخل میں کیا کمی آئی؟ بخل میں کمی تو جب آتی کہ جب اب آپ اچھا کھانا، اپنی پسند کا کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں، ابلے ہوئے انڈے، اس کے علاوہ روح افزا ملا ہوا دودھ، اس کے علاوہ پزا، برگر، بروسٹ، یہ آپ کسی غریب کے بچے کو کھلاتے جو آپ خود کھاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کے بخل میں کمی آتی، آپ کو اللہ کے راہ میں بانٹنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوتا، آپ کو جو ایک اندر سے تسکین اور خوشی ملتی، تو ظاہر ہے یہ آپ کو ایک مقصد حاصل ہوتا۔ اللہ کی رضا میں دینے کا جو آپ کو ایک مزہ ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی اور ایک غریب کا فائدہ بھی ہوتا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ آپ بروسٹ ہی کھلاؤ، آپ پزا ہی کھلاؤ، آپ ابلے ہوئے انڈے ہی کھلاؤ۔ آپ ایک غریب کا تازہ کھانے سے، دال روٹی سے پیٹ بھر دو، کچھ سبزی دے دو، کچھ چٹنی دے دو جو اس کے کھانے کے لائق ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی پاکیزہ اور طیب ہے، اس سے بھی کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کی تھوڑی سی محنت لگتی ہے کہ اگر آپ نے روٹی دی ہے تازی پکا کے، تو ظاہر اس میں بھی تھوڑی محنت لگی ہے۔ تازی نہیں دی، رات کی روٹی رکھی تھی آپ نے، اس کو رات کے رکھ دیا تھا روٹی کو، آپ کیا کریں، اس کو تھوڑا سا آئل ڈالیں، تھوڑا گھی ڈالیں، اس کو فرائی کر دیں اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھا سا سالن ہو تازہ گرم کر کے، اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز چٹنی وغیرہ سلاد ملا کے تھوڑا سا آپ نے دے دیا، اپنے گھر میں کام والوں کو دے دیا، کھلا دیا، تو یہ بھی اچھی چیز میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم خود بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو فائدہ بھی دے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دوزخ سے نجات بھی یہ کھانا دلائے گا۔ لیکن ایسی ردی چیز مت دو جو آپ اپنے ہی لیے پسند نہیں کرتے۔ اب تصور کیجیے جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو، تو وہ مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ من طیبات ما کسبتم، تو ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو، وہ اعلیٰ درجے کی صفات کس کی ہیں؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ تو جب وہ خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہے تو پھر وہ برے اوصاف رکھنے والے، برے صفات والوں کو کیسے پسند کرے گا؟ وہ پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود جواد ہے، کریم ہے، اور اپنی مخلوق پر ہر وقت اپنی رحمتوں کی بارش، اس کی عطا کا دریا ہر وقت بہہ رہا ہے، ہر وقت جو ہے اس کی رحمت کا دریا جاری و ساری ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، بخیل اور حوصلہ پست اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے والوں کو پسند کرے؟ تصور کیجئے۔ اچھا، سورۃ البقرہ کی ہم پیچھے سے اگر غور کریں تو کئی مسلسل آیات
صدقات اور خیرات پر ہی یہ چلی آ رہی ہیں، ان کا بیان جو ہے اسی یعنی موضوع پر مشتمل ہے۔ تو اوپر کی آیات میں بتایا کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرائط بھی بتائی گئی ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، ایمان ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، اور پھر دے کر احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یعنی اس سے بھی آپ کا صدقہ پاک ہونا چاہیے۔ اور پھر مثالیں دے کر، مثالوں سے وضاحت کر کے سمجھایا۔ مثال ایک یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس کے یعنی ضرورت مند ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو، اور از سر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر یعنی تمہاری عمر ہے، کام کرنے کے بعد ساری زندگی تم نے محنت و مشقت اور کام کرنے کے بعد جب تم نے آخرت کی زندگی میں قدم رکھا تو تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر اچانک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ جو تم نے زندگی میں نبھایا تھا، جو انجام دیا تھا، یہاں کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمت ہے، تم بے سر و سامان وہاں حاضر ہو، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں ہو، آخرت میں تمہارے اعمال ہباء منصورہ کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو پھر سوچو، تصور کرو کہ یہاں اس کے پھل کیسے کھا سکو گے جو تم نے 2 باغ لگائے تھے انگور اور کھجور کا، تو ان باغوں سے اس کے پھل تم یہاں کھانے کے لائق کیسے ہو، کیونکہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو ہباء منصورہ ہو گئے، وہاں تمہیں اس کا کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کا کوئی تمہیں فائدہ ہی نہیں ہوا جو تم نے اتنی محنت دنیا میں کی تھی۔ تو اب تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ از سر نو نئے طور پر آخرت کے لیے کوئی کمائی کر سکو، کوئی نیا باغ لگا سکو، آخرت کے لیے کام کرنے کا کچھ بھی اب موقع ہی ہاتھ نہیں ہے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اسی دنیا میں جو موقع ہے وہ ہے، یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے، دنیا کرتے رہے، تو بتاؤ اپنی تمام قوتیں اور تمام کوششیں دنیا کے دنیاوی فائدے میں تلاش کرنے ہی میں اپنی زندگی کی ساری اپنی قوت کھپا دی، اسی میں کھپاتے رہے، تو بتائیے کہ جب زندگی کا چراغ بجھے گا، جب زندگی کہ یہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آئے گا تو تمہاری حالت بالکل اسی طرح ہوگی جیسے وہ بوڑھا ضعیف کمزور مجبور کی طرح، کہ جیسے حسرت ناک ہوگی، حسرت زدہ ہوگی، جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سارا سہارا 2 باغوں پر مشتمل تھا، اور وہ باغ عین اس وقت اس کے بڑھاپے میں جل کر راکھ ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا، جب کہ نہ وہ خود نئے سرے سے کوئی اور باغ لگا سکتا ہے، باغبانی کر سکتا ہے، اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ تصور کیجئے کس انداز سے مالک الملک نے سمجھایا ہے۔ لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ جو سمجھنا چاہتا ہے، جو جان بوجھ کر انجان بن جائے، نا سمجھ بن جائے، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے جو وضاحت کر کے ہمیں سمجھایا ہے، تو اب اس آیت میں مزید قبولیت صدقے کے لیے ایک اور شرط بیان کی ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب، پاکیزہ، حلال اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے، یعنی کھجوروں کے ان کے باغ ہوا کرتے تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا، کوئی آدمی 1 خوشہ اور کوئی 2 خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اہل صفہ آپ جانتے ہیں جو قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو صفہ کے چبوترے پر وقف کر رکھا تھا،
تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگا کر اس کو توڑ کر اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں یعنی کچھ پکی ہوئی اور کچھ ہم جس کو کہتے ہیں کھجی ادھ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑتی اور وہ کھا لیتے تھے۔ تو کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہیں تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، یعنی جس میں کھجوریں مطلب کہ جیسے ہوتے ہیں نا کچھ کیڑے لگ جاتے ہیں اور کچھ داغی ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، کچھ سوکھ جاتی ہیں جو مطلب کھانے کے قابل نہیں ہوتی، ہاں الا یہ کہ بہت بھوکا بہت مجبور آدمی ہی اسے کھا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے خوشے لا کر جو ٹوٹے ہوئے ہوتے اور انہیں لٹکا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، جو ترجمہ ہم تو پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو ایک دفعہ اور وضاحت کر دیتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو خود تم نے دیا ہے تو وہ اسے کسی صورت نہ لے، اس کو کسی صورت میں پسند نہ آئے کہ وہ اس کو لے لے، مگر کب لے گا؟ چشم پوشی اور حیا کی وجہ سے، کہ یار اگر کچھ کہیں گے تو سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا اور پھر یہ کہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یعنی ایک قسم پرسی، یعنی ایک بہت ہی تکلیف دہ حالت میں اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ حیا کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی حالت میں، ناپسندیدگی کے عالم میں وہ تمہارا تحفہ لے لے، لیکن اس کو دل سے ہرگز قبول نہ ہو، لیکن بات کا بتنگڑ اور بات کی خرابی کی وجہ سے وہ چشم پوشی کرے، تو اس وجہ سے وہ لے لیتا ہے۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا تھا، اپنی عمدہ چیز لا کر، یعنی عمدہ کھجور لا کر اصحاب صفہ کے لیے وہاں پر جو خوشے لٹکائے جاتے تھے پھر وہ لٹکاتے تھے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے اور یہ صحیح حدیث شریف ہے۔ لستم، وہاں چھوڑ دیجئے، لستم بآخذیہ، لستم میں نفی کی تاکید ہے، کس سے؟ بآخذیہ کی با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا ترجمہ بنے گا تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے سوائے اس کے جو بھی میں نے اس سے پہلے کہا ہے، یعنی بات کی خرابی سے بچنے کے لیے ناپسندیدگی کی صورت میں بس یعنی لے لو، چلو یار لے کے ادھر سائیڈ میں کر دیں گے ادھر ادھر، لیکن دل میں برا جانیں گے اور دل میں برا بھلا ہی کہیں گے، دعا نہیں نکلے گی کبھی بھی۔ تو یعنی یہ یہاں پر یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا، کہ خبیث یعنی ناپاک چیز کو بھی کہتے ہیں، ردی چیز کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیز کو۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، کتاب الزکوٰۃ میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اب آئیے اس پر بات کرتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، انسانی کمائی کے جو بڑے ذرائع ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ ویسے تو بہت سارے انسان نے ذرائع اختیار کیے، لیکن حقیقتاً آپ غور کریں گے تو 4 بڑے ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے زراعت، جو کھیتی باڑی ہم جس کو کہتے ہیں نا، زمین کی پیداوار۔ نمبر 2 ہے صنعت، جو آپ صنعتیں اور فیکٹریاں وغیرہ لگاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے تجارت، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ہے ملازمت، جو ہم کسی کی ملازمت کرتے ہیں۔ تو کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گی، 100 میں سے 2.5 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اسی کو آپ یعنی قیاس کرتے ہوئے تمام مال پر زکوٰۃ دیں گے، یعنی 40 روپیہ، 40 لاکھ پر 1 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اور 100 لاکھ پر 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ امام بخاری نے اس آیت سے استدلال کر کے ان کا رد فرمایا ہے کہ البتہ زمین میں سے حاصل ہونے والی فصل کا جو عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا اگر نصاب کو پہنچ جائے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مال خرچ کریں، جب بھی صدقہ کریں، تو ان آیات کو پیش نظر رکھیں، اپنی کمزوریوں کو پیش نظر رکھیں، اپنی قبر کو پیش نظر رکھیں، اپنی موت کو پیش نظر رکھیں، اپنی آخرت میں ضروریات اور کام آنے والی چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اس وقت پھر ہم انشاءاللہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں گے، اور خرچ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور ناقص مال نہیں دیں گے۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا، یہ آیات ہیں، یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ یہ بھی الا ان تغمضوا فیہ، یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے اس چیز کو کیسے پسند کرتے ہو جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرا تم پر یہ حق ہے کہ اپنے پاکیزہ اور عمدہ ترین مال کو میرے لیے خرچ کرو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں، جو تمہیں پیاری ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، کبھی نیکی، کبھی بھلائی، کبھی خیر حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی تم خیر حاصل نہیں کر سکو گے۔ تصور کرو ذرا، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پاکیزہ، عمدہ اور بہترین مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ گھٹیا، ناقص اور ردی مال اس کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی بری اور خراب چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو، جبکہ تم خود وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کرو اور حیا کرو۔ تو یعنی اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم انہیں کبھی نہ لو۔ تو سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری نسبت ان سے، ہم سے زیادہ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بے نیاز ہے، تو لہٰذا تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تصور کرو، یہ تو کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ تصور کرو کتنی گھٹیا سوچ ہے، کیا ہم بہت گھٹیا سوچ والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ صدقات و خیرات کرو اور عمدہ مال سے کرو، مگر تمہارے اموال سے وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ بے پرواہ، بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اس نے تو یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ غنی، جو لوگ غنی ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، اور جو فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، کم کمائی ہے، اہل و عیال والے ہیں، یا خود اکیلے تنہا ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ آپ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کو پسند ہے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، امیروں اور غریبوں میں ایک مساوات پیدا کر دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ سورہ حج میں فرمایا نا اللہ نے، اللہ تک نہ تو ان کی قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری نیکی، بھلائی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ بے حد و حساب فضل و کرم کا مالک ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جو شخص اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ اپنے بندوں کے صدقات و خیرات کا بدلہ دے گا اور کئی گنا زیادہ 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 بڑھا کر دے گا، زیادہ سے زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا۔
کون ہے جو اسے قرض دے جو نہ تو محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم سے بھی پاک ہے، بلکہ وہ تو ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے، یعنی وہ اپنے تمام افعال، اپنے اقوال اور شرع و قدر کے اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں۔ قرآن مجید کی آیات بینات ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، ہمارے لیے نور بھی ہیں، ہمارے لیے شفا بھی ہیں، ہماری رہنما بھی ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والی بھی ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والی بھی ہیں، ہمیں منزل تک پہنچانے والی بھی ہیں یہ آیات بینات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، ان پر یقین کریں، ایمان لا کر یقین کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، عمل کریں، تاکہ آخرت میں نجات پائیں۔ یاد رکھیں اگر زندگی نے وفا کیا تو بوڑھے ہو جائیں گے، نہیں پتہ کہ کتنے پیمپر آپ کو پہننے پڑیں گے، نہیں پتہ کہ کس حال کو بستر پہ پڑے ہوں گے، نہیں پتہ کہ کس طرح کی بیماری لگ جائے گی، نہیں پتہ کہ جوانی میں اچک لیے جائیں۔ موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور موت سے کسی کو فرار بھی نہیں ہے۔ موت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قلعوں میں ہو، موت اسے وہاں بھی آ لیتی ہے۔ موت ہر جگہ آ جاتی ہے، موت ہر کسی کو آ جاتی ہے۔ موت عمر نہیں دیکھتی، موت بڑھاپا نہیں دیکھتی، موت جوانی نہیں دیکھتی، موت صحت نہیں دیکھتی۔ اس سے پہلے اپنے بھلے کا کام کر لو۔ موت نہیں دیکھتی کہ اس کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس ماں کو بھی اس بچے کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ اس باپ کو بھی بچوں کو ضرورت ہے، اس باپ کی کہ کما کر لائے گا بچوں کا کیا بنے گا۔ موت لے جاتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ یا تو موت آپ کو جوانی میں ہی لے جاتی ہے کہ پیچھے والے بیچارے تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، نہیں لا پاتے، واپس نہیں آ پاتا، اور یا تو پھر وہ ایسے نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ بیچارہ کوئی پیمپر پہنانے والا نہیں ملتا، ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا ملازم مل جائے جو اس کا پیمپر چینج کرے، اس کو پیمپر پہنائے۔ اس دن کو یاد کریں، ہمیں آپ کو کیا پتہ کہ کتنے پیمپر پہننے پڑیں گے، کتنے بیڈ سور ہو جائیں گے بستر پہ لیٹے لیٹے، کتنے زخم ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ آ کے اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ اس سے پہلے کر لو، تاکہ یہ دن آنے سے پہلے ہم اپنے مال اپنے فائدے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کو حاجت نہیں، اللہ نے تو بتا دیا کہ وہ تو غنی ہے، وہ تو حمید ہے، اس کو تو ہماری آپ کے مال کے خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی، جتنا سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ مار کے پانی کم کرتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ اس خزانوں کا مالک ہے، اس کی راہ میں خرچ تو کرو، 1 کا 10 ملے گا، 10 کا 100 ملے گا، 100 کا 700 ملے گا، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی پسند کا کھانا، اپنے حصے کا کھانا کسی کو کھلا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسی نوازشیں آپ پر کرتا ہے، اور دے کر پھر احسان بھی نہیں جتاؤ۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، آپ کے رشتوں میں کون کون غریب ہیں، کون کون ضرورت مند ہیں، بے شک وہ آپ سے نہیں جوڑتے، لیکن آپ ان سے جوڑیے، آپ ان کے لیے کچھ کیجئے، تاکہ یہ کرنا آپ کے لیے بروز حشر کا کام آئے گا۔ اور اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کیجئے، تمام طاغوت کا انکار کیجئے، اور ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بری کیجئے، اور بلا وجہ کی فضول باتوں میں نہ پڑیے۔ جو بات جس طرح کہی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اس پہ من و ایمان لے آئیے، اپنی طرف سے قیاس آرائیاں نہ کیجیے، تعویلات نہ کیجیے، اس کو معنی اور مطالب نہ پہنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔